کھریاں کھریاں میں آج بات کریں گے کہ ایک طرف آئی ایم ایف سے وہ وزیر بات کر رہا ہے جو کہ موجودہ لولی لنگڑی حکومت میں جی ایچ کیو کا نمائندہ ہے، اور دوسری طرف عرب ممالک سے مزید قرضوں اور امداد کے لیے جو شخص سعودی عرب پہنچا ہے وہ پورے جی ایچ کیو کے ساتھ ساتھ پورے ملک کو چلا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب سارا معاشی لین دین وردی والے کر رہے ہیں تو پھر شہباز شریف اور اس کی اتحادی حکومت کا کردار کیا ہے؟ کیا انہیں بس شوشا کے لیے رکھا گیا ہے؟ جہاں تک میری سیاسی یادداشت کا تعلق ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب تک جتنی بھی بوٹ پالش حکومتیں اس ملک میں آئی ہیں ان کی اگر درجہ بندی کی جائے تو موجودہ حکومت کا نمبر 1 ہوگا۔ اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں بچیں گی، آپ عمران نیازی کو ان بوٹ پالشیوں کا کپتان کہہ سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے یہ اعزاز بھی عمران نیازی کی ریس کر کے یا اردو میں کہہ لیں کہ نقل کر کے حاصل کیا ہے۔ جس جرنیلی ہتھیار سے عمران نیازی نے ان سیاسی جماعتوں کو تھلے لگایا تھا، اسی ہتھیار کا استعمال اب یہ جماعتیں کر رہی ہیں۔ عمران نیازی سے پہلے بھی سیاسی جماعتیں جی ایچ کیو کے ساتھ سمجھوتے کیا کرتی تھیں۔ ملکی حالات کے مطابق اکثر اہم وزارتیں انہی لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھیں جن کی سفارش جی ایچ کیو کی جانب سے آتی تھی، لیکن کبھی کوئی سیاسی حکومت نیازی کی حکومت کی طرح جی ایچ کیو کے سامنے اس طرح لم لیٹ نہیں ہوئی کہ پارلیمنٹ کا کنٹرول مکمل طور پر کسی کرنیل جرنیل کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہو۔ یہ روایت عمران نیازی کے دور میں شروع ہوئی کہ ہر بار قانون سازی کرنے کے لیے آئی ایس آئی کے مستری سے مدد دی جاتی تھی۔ شہباز شریف کی حکومت کے بارے میں وہی بات 100% درست ہے جو چند روز پہلے مولانا فضل الرحمان نے موجودہ پارلیمنٹ کے بارے میں کہی تھی کہ یہ سب دکھاوے کے لیے ہے اور اصل طاقت کہیں اور ہے۔ ظاہر ہے جب پارلیمنٹ لولی لنگڑی ہے تو پھر اس کا وزیر اعظم اور اس کی کابینہ بھی اسی قسم کی ہوگی۔ حالیہ جرنیلی سلیکشن کے بعد شہباز شریف کی قیادت میں بھانمتی کا کنبہ جوڑنے کا مقصد کوئی جمہوریت سے پیار نہیں ہے، یہ تو وردی والوں کی مجبوری ہے کہ انہیں قرض کی مے پینے کے لیے ڈالرز اور ریال درکار ہوتے ہیں۔ چند سال پہلے تک ہم ڈالر دینے والوں اور ریال دینے والوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتے تھے، اس لیے نہ ڈالر کی کمی تھی اور نہ ہی ریال کی۔ قرض دینے والے قرض لے کر خود چلے آتے تھے اور یہ بھی سوال نہیں کرتے تھے کہ ملک میں مارشل لا ہے یا جمہوری حکومت۔ اب صورتحال مختلف ہے۔ ہمیں ڈالر لینے کے لیے جن ممالک کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے وہ ہمیں ڈالر اسی صورت میں دیتے ہیں جب ملک میں چاہے حکومت ڈنڈے والوں کی ہو لیکن کوئی لنگڑا لولا سیاسی نظام اس کے فرنٹ مین کے طور پر کام کر رہا ہو۔ اسی مجبوری کے تحت پرویز مشرف کے بعد اب تک کسی جرنیل کو مارشل لا لگانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ لوگ ملک کی سیاسی صورتحال کو اچھی طرح سمجھیں یا نہ سمجھیں، انہیں یہ اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ ڈالر اور ریال دینے والی حکومتیں ان سے کیا توقع کر رہی ہیں۔ اسی بین الاقوامی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے اصلی حکمرانوں نے پہلے عمران نیازی کی شکل میں ایک کٹ پتلی حکومت بنائی۔ یہ تجربہ ناکام ہوا اور تجربہ کرنے والے جرنیلی سائنسدان اس کی تباہ کاری کی نظر ہو گئے، لیکن اس تجربے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اب تمام سیاسی جماعتوں نے بوٹ کو عزت دو والی پالیسی پر چلتے ہوئے ایسی حکومت پر اکتفا کر لیا ہے جسے میں نے پاکستان کی نمبر 1 بوٹ پالش حکومت کا ٹائٹل دیا ہے۔ اس بوٹ پالش حکومت کو موجودہ سیاسی جرنیل قرضہ لینے کے لیے بین الاقوامی صورتحال کے مطابق استعمال کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف چونکہ براہ راست وردی والوں سے مذاکرات نہیں کرتی، اس لیے ڈالر لینے کے لیے وردی والے خود جانے کی بجائے اتحادی حکومت کے وزیر خزانہ کو بھیجتے ہیں جو کہ انہی کا نمائندہ ہے، لیکن اس کی شیروانی حکومتی ہونے کی وجہ سے وہ آئی ایم ایف کو قابل قبول ہے اور اس نے قرضے کی اگلی قسط دینے کے لیے گرین سگنل بھی دے دیا ہے۔ اب رہی بات ریال کی، تو وہ ہمیں جس ملک سے درکار ہیں وہ ہمارے عوامی نمائندوں سے کہیں زیادہ ہمارے چھڑی والے جرنیل سے پیار کرتے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ان کے پاس کشکول لے کر سیاسی حکومت کا نمائندہ کیوں نہیں آیا۔ وہ بہت عرصے سے ہمارے فوجی سربراہوں سے رشتہ داری قائم کرنے کے عادی ہیں۔
جنرل پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ سعودی شاہ نے تو مجھے بھائی بنا رکھا ہے۔ پرویز مشرف کی یہ بات غلط بھی نہیں تھی، کیونکہ جب وہ پاکستان سے دربدر ہوا تو سعودی شاہ نے اس کی کھل کر مالی مدد کی تھی، اور اسی امداد کی رقم سے پرویز مشرف نے لندن اور دبئی میں گھر بھی خریدے تھے۔ یہ سب سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، اس بھائی چارے والی امداد کا ذکر پرویز مشرف نے خود کیا تھا جب ایک جرنلسٹ نے اسے پوچھا کہ بطور آرمی چیف تو اس کے پاس اتنی زیادہ رقم نہیں ہو سکتی کہ وہ لندن میں اتنا مہنگا اپارٹمنٹ خرید سکے۔ راحیل شریف تو اپنی جرنیلی شرافت کی وجہ سے سعودیوں کو اتنا عزیز تھا کہ انہوں نے اس کی نوکری ختم ہوتے ہی اسے اپنے ہاں ملازمت دے دی تھی۔ راحیل شریف کو بھی ان سعودیوں سے بہت زیادہ پیار تھا، اور اسی پیار کی وجہ سے اس نے 2 سالہ پابندی کی بھی پرواہ نہیں کی اور پاکستانی نوکری ختم ہوتے ہی سعودی عرب پرواز کر گیا تھا۔ عمران نیازی والا تجربہ کرنے والے سائنسدان جنرل قمر باجوہ کے بھی ان ریال والوں سے خصوصی تعلقات تھے۔ سعودی عرب والوں کی اسی جرنیل پرستی کو دیکھتے ہوئے ہمارے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے سلیکٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے خود سعودی عرب کا دورہ کیا۔ اس دورے کے نتیجے میں کیا کچھ ملا ہے، اس کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں، لیکن ماضی کے جرنیلی دوروں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ فوج میں علاج جاری رکھنے کے لیے جتنے ریال درکار ہیں وہ ضرور مل جائیں گے۔ اب تو آئی ایم ایف نے ہمیں گرین سگنل دے دیا ہے، تو ایسے میں سعودی عرب پیچھے کیسے رہ سکتا ہے؟